تو واقعی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زائد علوم و فنون سے نوازا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت نے تمام جو ہے موضوعوں کے اوپر بات کی، تمام جو ہے تاریخوں کے اوپر بات کی، تمام ٹاپکوں کے اوپر بات کی، مگر سب سے زیادہ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، جس موضوع کے اوپر بات کی ہے، وہ محبت رسول کے اوپر بات کی ہے۔ جب ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو واقعی ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ کس نے جگائی ہے؟ واقعی وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس محبت کو جگایا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حرم شریف میں جب پہنچے تو سرکار اعلیٰ حضرت جب حرم شریف پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد میں وہاں پر جو مولانا خلیل امبیٹھوی اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے، وہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مولانا خلیل امبیٹھوی جو ایک علماء دیوبند کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، گستاخ رسول ہیں، انہوں نے ایک پرچے میں 6 سوال جو ہے رئیس العلماء کے پاس، جو مکے کے رئیس علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس بھیجے، اور بھیجنے کے بعد میں کہا کہ ان کے سوالوں کے تم جواب دے دو، اور 2 دن کا وقت دیا گیا۔ اب تمام علماء حیران اور پریشان ہیں کہ ان کے سوالات کے جواب کیسے دیا جائے۔ انہوں نے کہا تم عظمت مصطفیٰ کی بڑی تعریف کرتے ہو، علم غیب کے اوپر تم بڑی تعریف کرتے ہو، علم غیب کو پیارے نبی کے بارے میں بتاتے ہو، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ اب علماء جو ہے بڑی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی حیرانی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں، ان کے سوال کے جواب کیسے دیے جائیں۔ اتنے میں پتا چلا کہ مکہ کی سرزمین کے اوپر ہندوستان سے چل کر کے ایک عالم آیا ہے جو عاشق رسول ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد سوالوں کے جوابات موجود ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ جب یہ بتایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے تمام علماء کو جمع کیا، مکے کے تمام لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت نے مسلسل 2 گھنٹے تقریر جو ہے علم غیب مصطفیٰ کے اوپر پڑھی، علم غیب مصطفیٰ کے اوپر مسلسل 2 گھنٹے تقریر فرماتے رہے، اور فرمانے کے بعد میں ان علماء نے یہ اتفاق کیا، متفق ہوئے کہ اے امام احمد رضا، آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اسی تقریر میں سوالوں کے جواب ہیں، آپ اسے تحریر بھی فرما دیں، آپ اسے تحریر بھی فرما دیں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے اتنی بات کہی گئی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں 8 گھنٹے میں عظمت مصطفیٰ کے اوپر اور علم غیب کے اوپر سرکار اعلیٰ حضرت نے الدولة المکیہ کو تحریر فرما دیا، اور وہ ایسی کتاب الدولة المکیہ جو 8 گھنٹے میں مکہ مکرمہ میں تحریر فرمائی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے کسی نے یہ پوچھا کہ سرکار اعلیٰ ذرا یہ بتائیں کہ آپ جب الدولة المکیہ کتاب کو لکھ رہے تھے تو آپ کے پاس وہاں پر کوئی کتاب موجود نہ تھی، وہاں پر آپ کے پاس کوئی لائبریری موجود نہیں تھی، اگر آخر آپ نے اتنی موٹی کتاب جو ہے بغیر مطالعے کے، بغیر لائبریری کے، بغیر کسی کتاب کے کیسے جو ہے تحریر فرما دی؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیے سرکار اعلیٰ حضرت کے جملوں کے اوپر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا
تحریر فرما رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری پشت کے اوپر سرکار غوث اعظم کے روحانیت سوار ہے، سرکار غوث اعظم کی روحانیت سوار ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کتاب کو لکھ رہا تھا، میں غیب مصطفیٰ کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا، عظمت مصطفیٰ کو لکھ رہا تھا، اور سرکار غوث اعظم فرماتے جا رہے تھے احمد رضا یہ بھی مصطفیٰ کی شان میں لکھتا تھا، اے احمد رضا یہ بھی عظمت مصطفیٰ میں لکھتا جا، اور یہ بھی لکھتا جا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے جا رہے تھے اور میں لکھتا جا رہا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علم سے نوازا، بے شک بے شک، کتنا علم انہیں عطا فرمایا۔ عاشق رسولوں میں اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہمارے پاس ایمان موجود ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی عشق مصطفیٰ میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کیسی زندگی گزاری اور لوگوں کو کیسی صلاح فرمائی۔ جی بے شک۔ جب حجاج کرام یا کوئی عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ جب وہاں سے واپس آتے تھے تو لوگوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم جا کر کے ان سے ملے جو نبی کے شہر کو ہو کر کے آئے، نبی کی شہر کی زیارت کر کے آئے، ان سے جا کر کے ملے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عاشقوں کی لائن میں کھڑے ہو کر کے بریلی شریف سے جو حجاج کرام یا عمرہ شریف کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے انہیں کے انتظار میں جب وہ واپس آئے تو ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے اور بریلی کے دیگر لوگ کھڑے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے اور ان کی جان پہچان کی جب حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان حاجی صاحب کی آنکھوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کی آنکھوں کو چوما، اور حاجی صاحب نے کیا عرض کیا ہے مولانا میری آنکھوں کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے گنبد خضرا کی زیارت کی، میں نے اس وجہ سے آپ کی آنکھوں کو چوما، آپ نے میرے نبی کے روضے کی زیارت کی ہے، میں نے اس لیے جو ہے آپ کی آنکھوں کو بوسہ دیا ہے، آپ کی آنکھوں کو چوما ہے، اور میرے نبی کے شہر میں رہ کر کے آئے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے عرض کیا ہے مولانا آج دیکھا مدینہ، میں نے تو 10 ہی دن مدینے میں گزارے ہیں، میں 10 دن مدینے میں رہا، میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں ساری عمر مدینے میں گزار دوں، آنے کا من نہیں کر رہا تھا، میں تو 10 ہی دن رہا، میں نے کیا دیکھا مدینے کو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے حاجی صاحب آپ اللہ کی ناشکری نہ کریں، آپ اللہ کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ آپ تو 10 دن مدینے میں رہ کر کے آئے ہیں، نبی کے روضے کی زیارت کی ہے۔ فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی کے روضے پر حاضری دے دیتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، فرشتوں کا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ آپ نے تو 10 دن نبی کے روضے کی زیارت کی۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ نبی کی محبت ان کے دل میں کیسی ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا ہے۔ جب مدینہ منورہ سے حرم شریف سے جب واپس آئے اور ان کے ساتھ میں مولانا برہان الحق صاحب، برہان میاں صاحب ان کے ساتھ میں موجود تھے، اور وہ باندرا کی سرزمین کے اوپر ایک بستی پڑتی ہے، اس بستی میں مجذوب ولی رہا کرتے تھے، ایک مجذوب ولی رہا کرتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کہ برہان میاں صاحب چلیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔
سرکار اعلی حضرت کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں گئے اور جانے کے بعد